فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول جنت کے پتے جس کی رائٹر ہے نیمرا احمد، اس کی یہ 15ویں ایپیسوڈ ہے اور اس میں ہم لوگ اب پڑھیں گے کہ جہان سکندر کی سٹوری کیا ہے اور اس کی طرف کی سٹوری کیا ہے۔ تو بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے اور آپ لوگ اور بہت زیادہ انجوائے کریں گے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر جو چیزیں ہمیں پریشان کرتی تھی حیا کی طرح وہ بھی کلیئر ہو جائیں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ وہ ماہ دسمبر کے اسلام آباد کی خوبصورت ٹھنڈی سی سحر پیر تھی۔ بادل ہر سو چھائے تھے، سبز درخت، سیاہ بادل، سرمئی سڑک، ایک پرسکون ٹھنڈا سا امتزاج۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ جس ہوٹل میں اسے جانا تھا وہ وہاں سے چند گز کے فاصلے پہ تھا۔ وہ عادتاً ٹیکسی سے مطلوبہ مقام سے ذرا دور اترا تھا، اب اسے پیدل چل کر ہوٹل تک جانا تھا۔ وہ وہی کر رہا تھا، مگر سر کے پچھلے حصے میں اٹھتا درد شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ مائیگرین نہیں تھا، مگر شدت ویسی ہی تھی۔ وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن تکلیف کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ابھی اس کی ذہنی اذیت کا بڑا سبب ممی کی باتیں بنی ہوئی تھی جو صبح سے اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ جب ممی غصے سے اسے جہان سکندر کہہ کر مخاطب کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب اگر وہ بات نہیں مانے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی۔ ایسے مواقع کم ہی آتے تھے، مگر جب آتے تو اسے دکھ ہی کر جاتے۔ تب اس کے پاس بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا تھا۔ آج بھی نہیں تھا۔ آج تو ممی نے کال کے اختتام پر تانا بھی دے دیا تھا۔ جہان سکندر، تم مجھ سے زیادہ اپنے باس کی مانتے ہو، مجھے اب یہیں لگا ہے۔ ہوٹل کا بیرونی گیٹ سامنے تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اسے کسی نے نہیں روکا، البتہ آج معمول سے زیادہ سیکیورٹی نظر آ رہی تھی۔ انٹرنس کینوپی کی طرف جاتے ہوئے وہ محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یقیناً ہوٹل میں کوئی خاص تقریب ہونی تھی، جس کی وجہ سے سیکیورٹی عام دنوں سے کہیں زیادہ تعینات کی گئی تھی۔ ابھی وہ انٹرنس سے ذرا دور تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ رکا اور سیاہ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ اس کا سلور اسمارٹ فون جو کچھ عرصہ قبل اسے دیا گیا تھا، جس میں لگے بے حد بیش قیمت سرویلنسز، نگرانی کرنے والے آلات، اس کی قیمت کو اسی ماڈل کے کسی بھی فون سے کہیں گنا زیادہ بنا چکے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ موجودہ کام ختم ہوتے ہی اسے یہ سب واپس کرنا ہوگا۔ سیکرٹ فنڈ کی ایک ایک پائی کا حساب اور جسٹیفیکیشن انہیں ہی دینی پڑنی تھی۔ مسز پارٹنر، اسکرین پہ یہ نام جل بجھ رہا تھا۔ وہ عادتاً کبھی بھی لوگوں کے نمبرز اصل ناموں سے محفوظ نہیں کرتا تھا۔ حماد پارٹنر کے نام سے، اور اس کی منگیتر ثانیہ جو ان کے ساتھ ہی کام کرتی تھی، مسز پارٹنر کے نام سے اس کے فون میں موجود تھی۔ ہیلو، اس نے کان سے فون لگایا۔ پہلے کسی کو بولنے کا موقع دینا بھی اس کی عادت بن چکی تھی، بہت سی عادات جو ان 12 سالوں نے اسے دی تھی۔ تم کہاں ہو؟ میں لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ بس آ رہا ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھا اور داخلی دروازے کی طرف آیا۔ گارڈ نے کافی رکھائی سے اس سے شناخت طلب کی۔ آج واقعی حد سے زیادہ سختی تھی۔ ایسے مواقع پہ جو کم ہی آتے تھے وہ اپنی اصل شناخت ہی دکھایا کرتا تھا۔ اس نے اندرونی جیب سے والیٹ نکالا، اسے کھولا اور اندر والیٹ کے ایک خانے میں پلاسٹک کور میں مقید کارڈ کچھ اس طرح سے سامنے کیا کہ اس کا انگوٹھا اس کے نام کو چھپا گیا، مگر تصور ایجنسی کا کاسہ حرفی مخفف اور وہ مشہور زمانہ پھول بوٹوں سے مزین مزید 4 چوکھٹوں کا نشان واضح تھا۔ گارڈ کی اتنی تنی ابرو سیدھی ہوئی، ایڑیاں خود بخود ہل گئی، اور سر کہتے ہوئے اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر راستہ دیا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ والیٹ واپس رکھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کبھی کبھی جب وہ پاکستان میں ہوتا تو اسے یہ عیش بہت اچھے لگتے۔ لابی میں داخل ہوتے ہی اس نے بنا گردن گھمائے بس نگاہوں سے چھت، فانوس اور دیواروں کے کونوں میں لگے سیکیورٹی کیمروں کا جائزہ لیا۔ کتنے کیمرے تھے؟ ان کا رخ کیا تھا؟ ڈیوٹی پہ کتنے گارڈز موجود تھے؟ اگر آگ لگ جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو تو فائر ایگزٹ کس طرف تھی؟ اور اس جیسی بہت سی باریکیوں کو جانچ کر وہ لابی میں موجود صوفوں کی جانب بڑھ گیا، جدھر ثانیہ ایک صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اس نے سیاہ سفید دھاڑیوں والی شلوار قمیض پہ سیاہ سویٹر پہن رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ، گہرے بھورے بالوں کو اونچی پونی اور اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی ثانیہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر شناسائی سے مسکرائی تھی۔ وہ اس کی ایک بہت اچھی دوست تھی،
ان سے جونیئر تھی، مگر حماد کی فیملی سے گہرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بھی جواباً ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف آیا۔ وہ 2 صوفے آمنے سامنے لگے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی جس پہ ثانیہ کا سیاہ پاؤچ رکھا تھا۔ ایک قدرے بڑا پرس بھی ساتھ ہی پڑا تھا۔ وہ قریب آیا تو ثانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو اور کب سے ہو ادھر؟ وعلیکم السلام، فائن تھینکس، زیادہ دن نہیں ہوئے، کام سے آیا تھا۔ مقابل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے بتایا۔ وہ کتنے دنوں سے اسلام آباد میں تھا، تعداد اس نے نہیں بتائی۔ دوسرے آپ کے بارے میں جتنا کم جانے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ تھا تمہارا کام۔ اس نے بیٹھتے ہوئے ابرو سے سیاہ پاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ جہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جتنا کر سکی کر دیا۔ تمہاری معلومات ٹھیک تھی، وہ سفارت خانے کی کار استعمال نہیں کرتی۔ اب اس کے سامنے بیٹھی وہ اسے دھیمی آواز میں امریکی سفارت خانے کی 2nd سیکٹری کے متعلق بتا رہی تھی، جو ویزا سیکشن کی ہیڈ تھی اور بھارتی نژاد امریکی شہری تھی۔ اسے سفارت خانے کی 2nd سیکٹری کے متعلق چند معلومات درکار تھی، اور وہ بھی بہت جلد۔ اس لیے اس نے صبح ثانیہ کو فون کیا تھا۔ ثانیہ تمام ضروری چیزیں لے آئی تھی اور اب زبانی بریفنگ دے رہی تھی۔ یو نو واٹ، وہ امریکی سفارت خانے کی ان گاڑیوں میں سے کوئی استعمال نہیں کرتی جو ہر وقت اسلام آباد میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ویسے ان گاڑیوں کی تعداد تقریباً 150 ہے۔ 140، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ تصحیح کی۔ ثانیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ہمیشہ اس سے زیادہ باخبر رہتا تھا۔ بہرحال وہ ان میں سے کسی گاڑی پر سفر نہیں کرتی، کیونکہ اس کو ایک جگہ کہتے سنا گیا تھا کہ ان 140 گاڑیوں میں سے کسی ایک کا دروازہ بھی کھلے تو ایمبیسی کو خبر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسے ایمبیسی کی گاڑیوں سے چڑ ہے، اور یہ بھی کہ ان کی اتنی سیکیورٹی ڈی سی میں نہیں ہوتی جتنی اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود امریکی سفارتکار خود کہہ کر اپنی پوسٹنگ اسلام آباد کرواتے ہیں، کراچی سے بھاگتے ہیں، مگر اسلام آباد تو ان کے لیے جنت ہے۔ چند منٹ وہ دونوں سفارت خانے کی باتیں کرتے رہے، نام لیے بغیر، بے ضرر سی باتیں۔ پھر لمحے بھر کو جب دونوں خاموش ہو گئے تو ثانیہ نے موضوع بدلا۔ کوئی اور کام بھی ہے اسلام آباد میں؟ اس نے سرسری سا پوچھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں، 2 دن بعد میرے کزن کی مہندی ہے اور ممی چاہتی ہیں کہ میں وہ اٹینڈ کروں۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ پتلیاں سکیڑے بغور اسے دیکھ رہی تھی، وہی تیکھا انداز جو ان کے ہم پیشہ افراد میں کثرت سے پایا جاتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں، بس میں ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا۔ ملو گے نہیں تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تمہارے ماموں کے گھر، اس طرح اس بیچاری لڑکی کی زندگی تو مت لٹکاؤ، یا نبھاؤ یا چھوڑ دو۔ بات کے اختتام پر اس نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ جہان نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ثانیہ کے لیے یہ تبصرہ کرنا کتنا آسان تھا۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، ممی بہت ہرٹ ہوں گی۔ ایک ہی تو صورت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے ایک ہو جائیں۔ یہ راستہ میں کیسے بند کر دوں؟ تو پھر نبھاؤ۔ کتنے عرصے سے تم اس بات کو لٹکا رہے ہو؟ جا کر مل لو نا اپنے ماموں سے۔ میں ان کے گھر جاؤں، ان سے ملوں، ان کے ساتھ تعلقات پھر سے استوار کروں۔ میرا دل نہیں چاہتا یہ سب کرنے کو، اس نے بے بسی سے سر جھٹک کر کہا تھا۔ اپنے ملک میں اپنے دوستوں کے ساتھ، بس یہی وہ مقام تھا جہاں وہ اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ دیکھو جہان، انسان اپنا کیا بہت جلد بھول جاتا ہے۔ وہ بھول چکے ہوں گے۔ تم جاؤ اور ان کو ایک مثبت اشارہ دو، اس سے وہ یہ جان لیں گے کہ تم اور تمہاری ممی ان کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہو۔ وہ تمہیں بہت اچھا ویلکم دیں گے۔ وہ کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، گویا سمجھا رہی تھی، مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں رشتہ نہیں نبھا پاؤں گا، میں کیوں ان کو دھوکہ دوں، کیوں ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کروں؟ دیکھو، میں جھوٹ بول کر شادی نہیں کروں گا، اور سچ جانے کے بعد وہ اپنی بیٹی سے میری شادی نہیں کریں گے۔ بات پھر وہیں آ جائے گی کہ ممی ہرٹ ہوں گی۔ وہ شدید قسم کے مخمصے میں تھا، یا شاید وہ مسئلہ حل ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ چیزیں ویسی ہی ہوں جیسے تم سوچ رہے ہو۔ تم انہیں بتانا کہ تم کیا جاب کرتے ہو، اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں، کیا مجبوریاں، اور یہ کہ تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جہان نے نفی میں سر ہلایا۔ لابی میں پس منظر میں دھیما سا بجتا میوزک جیسے ایک دم سے بہت تلخ ہو گیا تھا۔ تم میرے ماموں کو نہیں جانتی، وہ ذرا سی بات پہ ایشو بنانے والے لوگ ہیں۔ وہ اس بات کو ایشو بنا لیں گے کہ ہم نے پہلے انہیں بے خبر کیوں رکھا، اتنے سال میں کبھی ان سے ملنے نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ۔
اپنے تمام رویے، بہت سب تلخ باتیں سب بھلا کر وہ پھر سے ممی پہ چڑھ دوڑیں گے اور نتیجتاً ممی ہرٹ ہوں گی۔ میں ان کو مزید دکھی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ثانیہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، جہان، اگر ہر چیز بالکل ویسے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو اور وہ واقعی تمہاری ممی کو پھر سے ہرٹ کریں، تب بھی وہ اتنی مضبوط تو ہیں کہ بہادری سے مقابلہ کر سکیں، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تم صرف اپنے رویوں کی صفائیاں دے رہے ہو، اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ تم بتاؤ کیا ہے اصل وجہ؟ اس نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے ثانیہ سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو، کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم جب انہیں بتاؤ گے کہ تم صرف ایک آرمی آفیسر نہیں بلکہ ایک جاسوس بھی ہو، اور وہ اس پہ رد عمل ظاہر کریں، تب بھی تم آدھے گھنٹے میں انہیں مطمئن اور قائل کر لو گے۔ نہیں، میں انہیں قائل نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے بوجھتے کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے جاسوس سے نہیں کریں گے جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہو، جو ان کی بیٹی کے ساتھ نہ رہے بلکہ کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے نام کے ساتھ زندگی گزارے، جو وہاں مر بھی جائے تو مہینوں ان کی بیٹی کو پتہ نہ چلے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ اذیت سے کہتے ہوئے وہ کرسی پہ ذرا پیچھے کو ہوا۔ آنکھوں کے سامنے روح کو زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا تھا۔ انطاکیہ کے قدیم شہر میں اس بڑے سے دالان کے فوارے کے ساتھ کھڑا گھوڑا اور اس کی کمر پہ اوندے منہ لادا گیا وہ وجود۔ اس نے سر جھٹکا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اصل وجہ نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ قدرے خفگی سے کہتی وہ باہم ملی مٹھیاں میز پہ ٹکاتے ہوئے آگے ہوئی۔ تم اپنے ماموں سے ڈرتے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیزاری سے ہاتھ جلا کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ایسی ہی بات ہے، تم ابھی تک اپنے احساس کمتری سے چھٹکارا نہیں پا سکے کہ وہ تمہیں تمہارے ابا کا طعنہ دیں گے اور تم ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ کم آن جہان، اب اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ جہان نے جواب نہیں دیا۔ وہ ذرا سی گردن موڑے دائیں جانب دیکھتا رہا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی تم پہ، اتنا قابل آفیسر، اتنا شاندار ٹریک ریکارڈ، ایجنسی کے بہترین ایجنٹس میں سے ایک، پھر بھی تم اپنے اندر کے احساس کمتری سے نہیں لڑ سکے۔ تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان۔ جہان اس کی بات نہیں سن رہا تھا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ لابی کے دوسرے کونے میں صوفے پہ دو لڑکیاں بیٹھ رہی تھیں، ایک نیلے لباس میں تھی اور دوسری سیاہ میں۔ سیاہ لباس والی دراز قد لڑکی جس نے سیاہ لمبے بال دائیں کندھے کی طرف آگے کو ڈالے ہوئے تھے، کافی خوبصورت تھی۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے دوسری لڑکی کے ہاتھ سے کینڈی لے کر منہ میں رکھی۔ دوسری لڑکی ساتھ ہی کچھ کہے جا رہی تھی۔ جہان، ثانیہ نے اسے پکارا۔ وہ ذرا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں دیکھ رہے ہو اسے؟ یہ پاکستان ہے۔ وہ خجل ہوا، نہ شرمندہ، بلکہ دوبارہ ان دو لڑکیوں کو دیکھا۔ ثانیہ، یہ بلیک کپڑوں والی میری بیوی ہے۔ اوہ اچھا۔ ثانیہ تجربے اور ذہنی پختگی کے اس درجے پہ تھی کہ بنا چونکے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھی ہے۔ تم نے بلایا ہے اسے؟ نہیں، میں تو خود اسے دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ اس نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ آر یو شیور کہ یہ وہی ہے؟ ہاں، میں نے اس کی پکچرز دیکھ رکھی ہیں۔ ثانیہ نے اب کے ذرا احتیاط سے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ سیاہ لباس والی کو جیسے مرچیں لگی تھی، کینڈی غالباً مرچوں والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور ناک سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ جیسے خفگی سے ساتھ والی کو ڈانٹنے لگی جو ہنس رہی تھی۔ کیا وہ تمہیں پہچان لے گی؟ معلوم نہیں، میں تصویروں کے معاملے میں احتیاط برتتا ہوں، سو شاید نہیں۔ وہ بہت غور سے دور بیٹھی لڑکی کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اتنی نزاکت! اسے مایوسی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ جیسے خود سے بولا۔ پتہ کروں؟ ثانیہ کی بات پہ اس نے اسپات میں سر کو جنبش دی۔ وہ اٹھ گئی۔ اسی وقت سیاہ لباس والی لڑکی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی اٹھی تھی۔ انہیں شاید کہیں پہنچنا تھا۔ یہ کہاں پڑھتی ہے؟ ثانیہ نے جاتے ہوئے پوچھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، شری اینڈ لا، 7واں سیمسٹر۔ ممی کی دی ہوئی معلومات اس نے جوں کی تو دہرا دی۔ اور اس کا نام حیا سلیمان ہے۔
ثانیہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں اب لابی پار کر رہی تھی۔ ثانیہ سیدھی ان کے پاس نہیں گئی، بلکہ پہلے اس نے قریب بنے کیفے کی طرف جاتے راستے پہ تیز تیز چلتے ایک ویٹر کو روکا۔ اس سے ٹرے لی جس میں کافی کے 4 کپ رکھے تھے۔ وہ یقیناً عملے سے واقف تھی، سو ویٹر سر ہلا کر آگے چلا گیا۔ ثانیہ ٹرے اٹھائے ان 2 لڑکیوں کی طرف بڑھ گئی جو اب لابی کے آخری سرے تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے کچھ کہہ کر انہیں روکا۔ وہ دونوں پلٹی تھی۔ اتنی دور سے وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، مگر ان کے تاثرات بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے ٹرے اسی لیے پکڑی رکھی تھی تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ لابی کے قریبی کیفے جس میں سیلف سروس موجود تھی سے اٹھ کر آئی ہے۔ اس کیفے کی انٹرنس پہ اگر آپ موجود ہوں تو لابی وہاں سے صاف نظر آتی ہے، اور ان سے بات کر کے وہ فوراً سیدھی جہان کی طرف آنے کی بجائے اندر کیفے میں چلی گئی تاکہ وہ لڑکیاں اس طرف نہ دیکھ پائیں جہاں وہ بیٹھا تھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی اچنبے سے نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ ان سے کافی فاصلے پہ بیٹھا وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ دوسرے بہت سے لوگ بھی جو آس پاس سے گزر رہے تھے گردن موڑ کر ایک دفعہ اس پہ نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ اس نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے کیا برا لگا تھا وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ چیریٹی لنچ ہے کوئی، اسی لیے آئی ہے۔ ثانیہ ان کو بھیجنے کے بعد کیفے چلی گئی تھی، اور اب جب کہ وہ لڑکیاں اندر جا چکی تھی وہ واپس آئی اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بتانے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ غیر معمولی سیکیورٹی کی وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کیا بات ہوئی؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگا۔ بس وہی پرانا حربہ کہ آپ کو میں نے اصول الدین ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا اور متوقع طور پہ اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ پھر میں نے پوچھ لیا کہ ادھر کس لیے آئی ہیں سو اس نے بتا دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کچھ اسے بہت برا لگا تھا۔ پھر جاؤ گے آج اس کے گھر؟ ہاں جاؤں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر وہ اچھا نہیں محسوس کر رہا تھا۔ اس عجیب سے اتفاق نے ایک دم بہت کچھ بدل دیا تھا۔ خالی ہاتھ مت جانا، کچھ لے کر جانا۔ میں ترکی سے ان کے لیے کچھ نہیں لایا، خالی ہاتھ ہی جاؤں گا۔ اچھا، پھر کچھ خرید کر لے جانا، اچھا امپریشن پڑے گا۔ چلو چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ وہ جیسے جان گئی تھی کہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، سو اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز پہ رکھا سیاہ پاؤچ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ تم اپسیٹ لگ رہے ہو۔ نہیں بالکل نہیں، وہ زبردستی مسکرایا۔ تم سناؤ، کب تک تمہارا منگیتر دوبارہ مجھ جتنا ہینڈسم ہو جائے گا؟ چند سیشن مزید لگیں گے۔ برن کافی زیادہ تھا۔ بات کا رخ بدلنے پہ ثانیہ اسے حماد کے بارے میں بتانے لگی۔ کچھ عرصہ قبل ایک حادثے میں اس کا چہرہ قدرے مسخ ہو گیا تھا، البتہ سرجری سے وہ بہتر ہو رہا تھا۔ وہ بے توجہی سے سنتا گیا، اس کا ذہن وہیں پیچھے تھا۔ پھر جب ثانیہ چلی گئی تو وہ باہر آ گیا۔ اسلام آباد کی ٹھنڈی سرمئی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں ثانیہ کی باتیں مسلسل گونج رہی تھی۔ اس چیز سے باہر نکل آؤ، تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان۔ اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ اذیت کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی۔ آنکھوں کے سامنے وہ زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا۔ ثانیہ غلط تھی۔ ایک جرم میں وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی حد تک شریک رہا تھا۔ بچپن کی یادیں اس کے ذہن میں بہت ٹوٹی پھوٹی، بکھری، مدھم مدھم سی تھی۔ فاسفورس کا نیلا سمندر، سمندری بگلے، جہانگیر میں واقع ان کا گھر اور دادا، یہ وہ سب تھے جو بچپن میں اس کے ساتھ تھے۔ دادا ابا کا ساتھ ان میں سب سے زیادہ اثر انگیز تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، شادی کے 7ویں برس ملنے والی پہلی اور آخری اولاد، احمد شاہ کا اکلوتا پوتا۔ دادا کاروبار کے سلسلے میں ترکی آیا کرتے تھے۔ وہ فوج سے میجر ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ وقت سے قبل ان کی ریٹائرمنٹ کی وجہ ان کی خرابی صحت تھی۔ فوج سے باعزت طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے، اور تبھی وہ ترکی آئے اور پھر آتے جاتے رہے۔ ترکی میں ان کا علاج جو پاکستان میں ممکن نہ تھا قدرے سستا ہوتا رہا۔ جب ابا کا تبادلہ ترکی ہوا تو ممی بھی ساتھ آئی۔ دادا نے تبھی چند پیسے جوڑ کر جہانگیر کے علاقے میں زمین خریدی۔ وہ خوش قسمتی کا دور تھا۔ ابا نے بعد میں اس جگہ گھر بنوانا شروع کیا۔ وہ تبھی پیدا ہوا تھا۔ دادا کی گویا آدھی بیماری ہی دور ہو گئی۔ وہ تب بہت خوش رہا کرتے تھے۔ باقی بچی آدھی بیماری کی بہترین علاج کی سہولتیں کے باعث استنبول نہ چھوڑ سکے۔ اس وقت سلطنت ترکیہ اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی۔ ابھی پاپا کی حکومت آنے میں کافی دہائیاں پڑی تھی۔ پاپا یعنی
طیب اردگان، مگر ترکی تب بھی بہت خوبصورت تھا۔ ابا واپس چلے گئے تھے، مگر ممی، دادا اور وہ ادھر ہی رہے۔ دادا بگڑتی صحت کے باعث کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ حاصل نہ کر سکے، سو گھر کے حالات قدرے خراب ہوتے گئے۔ کچھ عرصہ قبل کی خوشحالی روٹ گئی۔ ابا کی تنخواہ پر گزارا کرنا تو ناممکن سی بات لگتی تھی۔ تبھی اس نے ممی کو کام تلاش کرتے اور پھر نوکری کرتے دیکھا۔ تب وہ بہت چھوٹا تھا، وہ عمر جس میں محنت اور مشقت کے معنی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ ممی ایک فیکٹری میں معمولی ملازمت کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا کام کرتی تھی، مگر ملک کے برے حالات کے باعث وہ نوکری ان کی تعلیمی قابلیت سے کم ہی تھی۔ گھر سے جیسے قسمت ہی روٹ گئی تھی۔ دادا ابا کو کاروبار میں شدید گھاٹا ہوا اور ناسازی صحت کے باعث ان کا کام کرنا نہ کرنا برابر ہو گیا، مگر وہ کام پھر بھی کرتے تھے۔ وہ محنت کرنے والے، مضبوط ہاتھوں والے اور مشقت کرنے والے آدمی تھے۔ بظاہر روب دار لگتے، مگر بات کرنے پر اتنے ہی مہربان اور شفیق۔ جہان کو وہ کبھی بیمار نہیں لگتے تھے۔ روز صبح وہ اسے ساتھ لے کر واک پر جایا کرتے تھے۔ وہ تھک جاتا، دادا نہیں تھکتے تھے۔ وہ بہت مضبوط، بہت بہادر انسان تھے۔ وہ اس کے آئیڈیل تھے، اس کے ہیرو۔ برا وقت کم نہیں ہوا، بڑھتا گیا۔ تو ایک روز اس نے دادا کو افسردہ دیکھا۔ جہانگیر والا گھر جو انہوں نے بہت چاہ سے بنوایا تھا، انہیں بیچنا پڑ رہا تھا۔ دادا، ہم وہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جب وہ واک کے لیے باہر نکلے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے اس نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ انہوں نے بہت ملال سے اسے دیکھا، مگر بولے تو آواز مضبوط تھی، یہ گھر بہت بڑا ہے، ہماری ضرورت سے بھی زیادہ۔ اس کو بیچ کر ہم کوئی چھوٹا گھر لے لیں گے۔ کیا ہم نیا گھر خریدیں گے؟ نہیں بیٹا، ہم ابھی اس کے متحمل نہیں ہیں، مگر تم یہ بات اپنی ماں سے مت کرنا۔ تم تو جانتے ہو، یہ جان کر وہ غمگین ہوگی۔ کیا تم کو راز رکھنے آتے ہیں میرے بیٹے؟ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی دادا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے جہانگیر چھوڑ دیا اور سمندر کنارے ایک درے خستہ حال جگہ پر آ بسے۔ یہاں ان کا گھر چھوٹا اور پہلے سے کمتر تھا، کرائے کا گھر۔ تب اس کے قریب پھیلا ساحل سمندر آج کی طرح خوبصورت پختہ فٹ پاتھ سے مزین نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں پتھروں کا کچا پکا سا ساحل تھا۔ بگلے ہر طرف وہاں پھڑپھڑاتے ہوئے اڑا کرتے۔ دادا کہتے تھے، استنبول مسجدوں کا شہر ہے، لیکن جہان کو وہ ہمیشہ بگلوں کا شہر لگتا تھا۔ اپنے گھر کی بلکنی سے وہ ان بگلوں کو اکثر دیکھا کرتا تھا۔ شام میں وہاں بیٹھ کر وہ ان کو یوں شمار کرتا جیسے لوگ تارے شمار کرتے تھے۔ وہ تھک جاتا، مگر بگلے ختم نہ ہوتے۔ وہ اب بھی صبح دادا کے ساتھ بعض فورس کنارے واک پہ جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیماری کے باوجود بہت تیز تیز چلا کرتے۔ جہان بگلوں کے لیے روٹی کا ٹکڑا پکڑے ان کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں لگا رہتا، مگر وہ ہمیشہ آگے نکل جاتے، پھر رک جاتے اور تب تک نہ چلتے جب تک کہ وہ ان کے ساتھ نہ ملتا۔ آپ رکتے کیوں ہیں؟ وہ تنک کر پوچھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے، پیچھے نہ رہے۔ وہ اسے ہمیشہ میرا بیٹا کہتے تھے۔ بہت بعد میں اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے اصل بیٹے کو بہت پسند نہیں کرتے۔ ابا عرصے بعد آیا کرتے اور جب بھی آتے دادا کے ساتھ تلخ کلامی ضرور ہو جاتی۔ ممی اب کسی جگہ سے کپڑوں پہ مختلف قسم کے موتیوں کا کام سیکھتی تھی، ساتھ میں نوکری۔ ابا ان سے بھی لڑ پڑتے، مگر اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو صبر شکر کر کے خاموشی سے اپنا کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ ابا کو بہت رسان سے جواب دے کر انہیں خاموش کرا دیتی اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتی رہتی۔ ممی اور دادا یہ دونوں افراد کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے۔ بیکار رہنا، یہ الفاظ ان کی لغت میں نہیں تھا۔ بہت بچپن سے وہ ان کی طرف بنتا گیا، اسے کام کی عادت پڑ گئی اور پھر اسے فارغ بیٹھنے کا مطلب بھول گیا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ورکنگ کلاس لوگ ہیں، انہیں ہر وقت کام کرنا چاہیے۔ فارغ صرف ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو امیر ہوں اور جن کے پاس ہر سہولت میسر ہو، جیسا کہ اس کے ماموں لوگ۔ وہ ان سے تب ہی مل پاتا جب کبھی شاد و نادر و ترکی آتے۔ وہ اسے ہمیشہ ناپسند رہے تھے۔ اس کے دونوں بڑے ماموں روب دار، دبنگ اور مغرور سے تھے۔ ان کے سامنے بیٹھ کر ہی لگتا تھا کہ وہ بہت شاہانہ قسم کے لوگ ہیں، جبکہ وہ دادا اور ممی بہت غریب اور معمولی انسان ہیں۔ اس نے ممی کو بڑے ماموں کے سامنے سختی سے نفی میں سر ہلاتے جیسے انکار کرتے یا منع کرتے ہیں دیکھا تھا۔ ممی استفار پہ کچھ نہ بتاتی۔ دادا سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا، وہ تمہاری ممی کو پیسے دینا چاہتے ہیں، مگر وہ نہیں لیتی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے سوال کرتے۔
جب انسان کے یہ 2 ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے میرے بیٹے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دادا کہتے تھے انسان کو عزت سے جینا اور وقار سے مرنا چاہیے۔ جیسے دادا تھے بہت عزت والے، اور جیسے ممی تھی محنت کر کے مشقت کر کے زندگی بسر کرنے والے لوگ۔ مگر پتہ نہیں کیوں ابا ایسے کہتے تھے۔ وہ 8 برس کا تھا جب ابا ایک دن ترکی آئے۔ تب وہ ایک اعلیٰ عہدے پر پہنچ کر کافی کمانے لگ گئے تھے، مگر تب بھی ان کے حالات نہ بدل پائے۔ البتہ اس بار اس نے پہلی بار دادا اور ابا کو لڑتے ہوئے سنا تھا، بلند آواز سے غصے سے بحث کرتے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا۔ ممی اس وقت گھر پہ نہیں تھی۔ ابا لڑ جھگڑ کر سامان پیک کر کے باہر چلے گئے اور دادا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ رات وہ ڈرتے ڈرتے خاموشی سے دادا کے کمرے میں آیا۔ وہ چپ چاپ لیٹے تھے، لحاف اوڑھے، چھت کو تکتے۔ ان کا چہرہ پیلا سفید اور آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی۔ دادا، وہ دھیرے سے ان کے پاس آ بیٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کھانا کھایا ہے؟ انہیں کچھ چاہیے؟ دادا ابا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلاتے گئے۔ تمہیں پتہ ہے جہان، اپنے بوڑھے ہاتھوں میں اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگے، سلطان ٹیپو کو جس نے دھوکہ دیا تھا وہ میر صادق تھا۔ اس نے سلطان سے دغا کیا اور انگریز سے وفا کی۔ انگریز نے انعام کے طور پر اس کی کہیں پشتوں کو نوازا۔ انہیں ماہانہ وظیفہ ملا کرتا تھا۔ مگر پتہ ہے جہان، جب میر صادق کی اگلی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر ماہ وظیفہ وصول کرنے عدالت آتا تو چپڑاسی صدا لگایا کرتا، میر صادق غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے پھسلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ میرے بیٹے، میری بات یاد رکھنا، جیسے شہید قبر میں جا کر سینکڑوں سال زندہ رہتا ہے، ایسے ہی غدار کی غداری بھی صدیوں یاد رکھی جاتی ہے۔ دن کے اختتام پر فرق صرف اس چیز سے پڑتا ہے کہ انسان تاریخ میں صحیح طرف تھا یا غلط طرف پہ۔ پھر انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اسے آج بھی یاد تھا دادا کے ہاتھ اس روز کب کپا رہے تھے۔ میرے بیٹے، مجھ سے ایک وعدہ کرو گے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تمہارا ملک نہیں ہے، مگر تم اس کا کھا رہے ہو، کبھی اس کو نقصان مت پہنچانا۔ لیکن جو تمہارا ملک ہے نا، جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اور تم سے کچھ نہیں لیا، اس کا کبھی کوئی قرض آ پڑے تو اسے اٹھا لینا۔ میں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو تم پہ آن پڑا ہے، تم اسے اٹھا لینا۔ پھر انہوں نے لحاف میں جیسے جگہ بنائی۔ آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ۔ وہ وہیں دادا کے بازو سے لگا ان کے لحاف میں لیٹ گیا۔ دادا بہت گرم ہو رہے تھے، ان کا بستر بھی گرم تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، وہ سو گیا۔ صبح وہ اٹھا تو دادا فوت ہو چکے تھے۔ اس روز وہ بہت رویا تھا۔ ممی بھی بہت روئی تھی۔ اس نے پہلی بار جانا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کی شکل اور ہیئت کیا تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ موت بہت سرد ہوتی ہے، دادا کے جسم کی طرح۔ اس نے بہت بار ان کا ماتھا، ان کی آنکھیں اور ہاتھوں کو چھوا۔ وہ برف ہو رہے تھے، سرد اور ساکن۔ اسی شام ایک سمندری بگلا ان کی بالکنی میں آ گرا تھا۔ وہ زخمی تھا۔ جب تک اس نے دیکھا وہ مر چکا تھا۔ جہان نے اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھا۔ وہ سرد تھا، سرد اور سخت۔ یہی موت تھی۔ ابا ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ کہاں تھے اسے معلوم نہیں تھا۔ بس ممی اور وہ دادا کو پاکستان لے آئے، وہیں ان کو دفنایا گیا، وہیں وہ ابدی نیند جا سوئے۔ مگر ابا کا نام و نشان نہ تھا۔ ممی ان دنوں بہت غم زدہ رہتی تھی۔ غم بہت تھے، مگر تب وہ ان کی شدت کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بڑے ماموں کے گھر تھا جب ایک روز ممی نے اسے بتایا کہ وہ اس کا نکاح ماموں کی بیٹی سے کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنا پسندیدہ سوال کیا تھا۔ کیونکہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ شاید ہم پھر یہاں نہ آ سکے۔ میں چاہتی ہوں کہ تعلق کی ڈور بندھی رہے، میرے بھائی مجھ سے نہ چھوٹیں۔ ممی نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا، مگر اسے یاد نہیں تھا۔ اسے صرف دادا کی باتیں یاد تھیں۔ ماموں کا گھر، ممانیاں اور ان کے بچے، اسے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہاں رہ کر اسے مزید احساس دلایا جاتا کہ وہ ان سے کمتر ہے۔ وہ بہت حساس ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یاد تھا وہ اس روز فرقان ماموں کے کچن میں پانی لینے آیا تھا، جب اس نے اپنے سے تھوڑے سے بڑے داور کو غصے سے فریج کا دروازہ بند کرتے دیکھا۔ نہیں، مجھے انڈا ہی کھانا ہے۔ فائمہ ممانی اس کو اصرار کر کے منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بگڑے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ کیوں انڈے ختم ہو گئے ہیں؟ میرے لیے کیوں نہیں بچے؟ دفعتاً اس کی نگاہ دروازے پر کھڑے گہرے بھورے بالوں والے لڑکے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں مزید غصہ در آیا۔ یہ لوگ ہمارے گھر کے سارے انڈے کھا جاتے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر؟
बस करो दावर, कोफ्तों में डाल दिए थे इसीलिए ख़त्म हुए, मैं मंगवा देती हूँ अभी। पता नहीं ममानी ने उसे देखा था या नहीं, मगर वो फ़ौरन पड़ गया। उसे अपने अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई थी, जो अंडे को ज़रब लगाकर तोड़ने की होती है, जो किसी की इज्जत नफ्स मजरूह करने की होती है। उस रोज़ खाने में नरगिसी कोफ्ते बने थे। उसे कोफ्तों में अंडे दिखाई दिए तो उसने प्लेट परें कर दी। रात को भी उसने खाना नहीं खाया। उसका अब मामू के घर किसी भी शय को खाने का दिल नहीं चाहता था, अंडे तो कभी भी नहीं। मम्मी रात को बहुत हैरत से वजह पूछने लगी तो उसने साफ साफ वो बता दिया जो सुबह हुआ था। मम्मी चुप हो गई। फिर उन्होंने उसे टोस्ट और साथ कुछ और ला दिया। जितने दिन वहाँ रहे उसने अंडों को हाथ तक नहीं लगाया। मम्मी ने एक दफ़ा भी इसरार नहीं किया। वो पहले से भी ज़्यादा गमज़दा लगती थी। वो वापस आए तो चंद रोज़ बाद अब्बा भी आ गए। वो अब उनके साथ रहते थे, मगर घर का माहौल बहुत तल्ख और ख़राब हो गया था। मम्मी और अब्बा की अक्सर लड़ाई हो जाती। अब्बा ही बोलते रहते, मम्मी खामोशी से बैठी रहती। उसने भी अपनी माँ की आदत अपना ली। वो भी खामोशी से मम्मी का हाथ बटाता रहता। फिर जल्दी उन्होंने इस्तांबुल छोड़ दिया। सिर्फ एक घर, एक शहर नहीं, उन्होंने बहुत से घर और बहुत से शहर बदले। वो जैसे किसी से भाग रहे थे। किससे और क्यों वो नहीं जानता था, मगर उसने अब्बा को फिर हमेशा मुस्तरिब और परेशान ही देखा। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, वो 10 बरस का था जब उसने जान लिया कि अब्बा किससे और क्यों भागते थे। और ये उसने तब जाना जब उसने दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी देखा। उन दिनों वो अंताकिया में थे। अब्बा के एक दोस्त के फार्म हाउस के 2 कमरे उनके पास थे। मम्मी उन लोगों के बाड़े और खेत में काम करती थी। वो फसल के दिन थे। अंताकिया में कटाई के मौसम की खुशबू बसी थी। फार्म के छत पर चढ़कर देखो तो दूर शाम की सरहदी बाढ़ दिखाई देती थी। वो अक्सर वहाँ से शाम की सरजमीन को देखा करता था। मगर उस रात वो सो रहा था जब उसने वो आवाज़ सुनी। वो एकदम उठ बैठा। मम्मी इधर नहीं थी। उनको आज रात देर तक फसल का काम निपटाना था। वो जानता था। फिर आवाज़ किसकी थी? जैसे कोई दर्द से चिल्लाया था। आवाज़ साथ वाले कमरे से आई थी। वो फ़ौरन बिस्तर से उतरा। वो डरा नहीं। वो मेजर अहमद शाह का बहादुर पोता था। उसने स्लीपर्स पहने और दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। दूसरा कमरा जो सामान के लिए इस्तेमाल होता था, उसकी बत्ती जली हुई थी। जहान ने उसका दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। अंदर का मंजर बहुत भयानक था। कमरे में चीज़ें इधर उधर बिखरी थी, जैसे बहुत तहंगा मस्ती की गई हो। अब्बा एक कोने में शल से खड़े थे। उनके हाथ में एक चाकू था जिसके फल से खून के कतरे टप टप गिर रहे थे। वो खुद भी जैसे शॉक से हुए सामने फर्श पर देख रहे थे जहाँ कोई औंधे मुँह गिरा हुआ था। अब्बा, उसने पुकारा। जैसे करंट खाकर उन्होंने सर उठाया। उसे देखकर उनकी आंखों में खौफ दर आया। उन्होंने घबराकर चाकू फेंका। ये मैंने नहीं, ये मुझे मारना चाहता था, मैं क्या करता। वे रब सी सफाई देते वो आगे आए और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। जहान फटी फटी निगाहों से औंधे मुँह गिरे शख्स को देख रहा था, बल्कि नहीं, वो उस खून को देख रहा था जो उसके औंधे गिरे जिस्म से के नीचे से कहीं से निकलता फर्श पर बह रहा था। जहान, मेरी बात सुनो मेरे बेटे। अब्बा ने बहुत बेचारगी से उसे कंधों से थाम कर सामने किया। उनका मेरे बेटे कहने का अंदाज बिल्कुल दादा जैसा ना था। ये आदमी मुझसे लड़ रहा था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ना था सिवाय इसके कि मैं इसको रोकूं, वरना ये मुझे पाकिस्तान ले जाता। मेरे बेटे, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? उसने खाली खाली नज़रों से उन्हें देखते हुए असबात में सर हिलाया। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। तुम किसी को बताओगे तो नहीं? अपनी माँ को भी नहीं? नहीं अब्बा, मुझे राज रखने आते हैं, उसने खुद को कहते सुना। चलो फिर जल्दी करो, इस जगह को हमें साफ़ करना है और इसकी लाश को कहीं दूर लेकर जाना है। मैं घोड़ा लाता हूँ, तब तक तुम तौलिया लेकर ये जगह साफ़ कर दो। उसने फर्मा बरदारी से सर असबात में हिलाया। चंद रोज़ पहले बाड़े में एक गाय जख्मी होकर मर गई थी। उसका खून जो दीवार पे लग गया था उसी ने साफ़ किया था, मम्मी की हमरा। अब भी वो कर लेगा। मैं अभी आता हूँ। अब्बा तेज़ी से बाहर निकल गए। उसे लगा शायद वो अब कभी वापस ना आए, जैसे दादा नहीं आए थे। पहली दफ़ा उसे महसूस हुआ था कि उसको अब्बा पे भरोसा ना था, मगर काम तो उसे करना था। वो भागकर 2-3 तौलिए ले आया और पंजों के बल फर्श पे झुका खून साफ करने लगा। वो बाड़े की गाय नहीं थी, वो कोई इंसान था, जीता जागता वजूद जो अब लाश बन चुका था। चंद लम्हे बाद ही वो शदीद खौफ के ज़ेरे असर आने लगा। उसके हाथों में लर्जिश आ गई, मगर काम तो उसे करना था। कुछ देर बाद किसी ख्याल के तहत उसने खून से तर तौलिया चेहरे के करीब ले जाकर सूंघा।
پھر ناک اس اوندے منہ گرے وجود کے اوپر جھکا کر سانس اوپر اندر کو کھینچی۔ اس آدمی کی وجود سے خوشبو اٹھ رہی تھی، ایسی خوشبو جو اس نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ خوشبو دھیرے دھیرے اس کا خوف زائل کر گئی۔ بہت زور لگا کر اس نے اس آدمی کو دیکھ سیدھا کیا، پھر اس کے سینے پہ جہاں سے خون ابل رہا تھا تولیہ زور سے دبا کر رکھا۔ اپنے سامنے ایک نیش کو دیکھ کر بھی اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا، بلکہ اس شخص میں ہی کچھ ایسا تھا جو ہر طرف خوشبو بکھیر رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ، سیاہ سویٹر اور سر پر سیاہ اونی ٹوپی لے رکھی تھی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور وجیح آدمی تھا۔ سیدھا کرنے پر اس کی تھوڑی جو سینے سے جا لگی تھی ذرا اوپر ہو گئی تو گردن پر پسینے کے قطرے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ جہان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ گرم تھا، دادا کے جسم کی طرح ٹھنڈا نہیں، سخت نہیں، اکڑا ہوا نہیں، وہ بہت نرم اور گرم تھا۔ کیا وہ واقعی مر چکا تھا؟ اسی اثنا میں ابا آ گئے۔ وہ اب پہلے سے زیادہ سنبھلے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کے زخم پہ ایک کپڑا کس کے باندھنے کے بعد ابا اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہاں ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ اسے بامشکل گھوڑے پہ اوندا لاد کر ابا نے باغ دھام لی، وہ بھی ساتھ ہی ہو لیا۔ رات کا وقت تھا، ہر سو سناٹا تھا، محیب تاریخی۔ ابا فارم کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں بڑے سے کچے صحن کے وسط میں فوارہ بنا تھا۔ ابا 2 بڑے بلیچے کہیں سے لے آئے اور زمین کھودنے لگے۔ اس نے بھی بلیچہ تھام لیا، وہ ان کی مدد کرنے لگا۔ کافی دیر بعد جب گڑھا کھد گیا تو ابا نے بامشکل اس لاش کو اتار کر گڑھے میں ڈالا۔ ابا، کیا یہ مر چکا ہے؟ وہ متذبذب تھا۔ وہ بول اٹھا۔ انہوں نے اسے ذرا حیرت سے دیکھا۔ ہاں، یہ مر چکا ہے، نہ سانس ہے نہ دھڑکن۔ یہ کون تھا ابا؟ مٹی ڈالتے ہوئے لمحے بھر کو وہ رکے، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ اسے بتانا چاہیے یا نہیں، مگر پھر بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پاک سپاہی تھا اور مزید کوئی سوال نہیں۔ جہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مزید کوئی سوال کر بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس سیاہ پوش شخص پر جمی تھی جس پر اب ابا مٹی گرا رہے تھے۔ بلا شبہ وہ اس دنیا کا خوبصورت ترین آدمی تھا، پاک سپاہی، پاکستانی جاسوس۔ واپسی پر ابا نے کمال مہارت سے تمام نشانات صاف کر دیے۔ تھوڑی سی دیر میں کمرہ یوں ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چیزیں درست کرتے ہوئے اب اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جب تک وہ آدمی قریب تھا اس کا سارا خوف زائل ہو گیا تھا، مگر جب وہ دفن ہو گیا تو وہ خوف پھر سے اود کر آ گیا۔ ابا نے ہر نشان مٹا ڈالا۔ ممی کو بھی کچھ پتہ نہ لگ سکا، مگر اسے یاد تھا۔ دادا کہا کرتے تھے، انسان جس جگہ پہ جو کرتا ہے اس جگہ اس کا اثر چھوڑ جاتا ہے، آثار ہمیشہ وہیں رہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سورہ یاسین میں لکھا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انسان جو بولتا ہے اس کے الفاظ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، آثار کبھی نہیں مٹتے۔ اس پاک سپاہی کے آثار بھی اس کے ذہن پہ، اس کے کمرے کے فرش پر اور فوارے کے سنگ مرمر پر نقش ہو چکے تھے۔ اگلے 3 روز وہ بخار میں بھنکتا رہا، ایک عجیب سا احساس کہ کوئی اسے پکار رہا ہے۔ فوارے کے ساتھ کچے صحن کی قبر سے کوئی اسے آواز دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ یہ احساس ہر شے پہ حاوی تھا۔ تب پہلی دفعہ اس نے وہی منظر خواب میں دیکھا۔ حقیقت میں وہ اسے دفنا کر آ گئے تھے، مگر خواب میں ہمیشہ یوں دکھائی دیتا کہ جب وہ دفنا کر پلٹتے ہیں تو وہ قبر سے اسے پکارتا ہے، خوبصورت سحر انگیز سی آواز، مگر الفاظ اسے سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ بہت مبہم سا کچھ کہتا تھا۔ وہ کبھی نہ جان پایا کہ وہ کیا کہتا تھا، لیکن تب بھی اسے لگتا تھا کہ شاید وہ بتا رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ وہ لوگ جلدی انطاکیہ چھوڑ کر ادانا چلے آئے۔ یہاں سے وہ کچھ عرصے بعد کونیا منتقل ہو گیا، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تب 4 برس کی خانہ بدوشی کے بعد وہ استنبول واپس آ گئے۔ ممی نے بتایا کہ اب انہیں حکومت نے اجازت دے دی ہے، اور یہ کہ اب وہ آرام سے استنبول میں رہ سکتے ہیں، مگر آرام سے وہ تب بھی نہیں رہنے لگے تھے۔ ممی ویسے ہی جاب کرتی، البتہ ابا بدلتے جا رہے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ مضطرب اور چڑچڑے رہنے لگے تھے۔ کبھی کبھی وہ غصے میں اتنے بے قابو ہو جاتے کہ اسے لگتا وہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے وہ پاک سپاہی بہت یاد آتا۔ پھر ایک رات ممی کے ساتھ لیٹے ہوئے چھت کو تکتے اس نے ان سے پوچھ ہی لیا، ممی، یہ پاک سپاہی کون ہوتا ہے؟ ممی چند لمحے خاموش رہی، پھر کہنے لگی، بیٹا، پاکستان کی فوج میں جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں ان میں بہت سے فوجی اور غیر فوجی کام کرتے ہیں۔ ان اہلکاروں میں سے کچھ تربیت یافتہ ایجنٹ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کے رازوں کی حفاظت کے لیے دوسرے ملکوں کے راز چرایا کرتے ہیں۔
मगर वो करते क्या हैं? वो दूसरे ममालिक में जाकर जासूसी करते हैं, भेस बदल बदल कर वो हर जगह फिरते हैं। उनका कोई एक नाम या एक शनाख्त नहीं होती, उनका कोई एक घर या एक फैमिली नहीं होती। वो कभी कुछ और कभी कुछ बन जाते हैं। उनको ये सब सिखाया जाता है ताकि वो जागे और पाकिस्तान के लोग सुकून से सो सके। वो अपने मुल्क की आंखें होते हैं। और फिर उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, मम्मी ने गहरी सांस लेकर कहा। जब कोई वर्दी वाला सिपाही मुहाज पे लड़ता है तो अगर वो जिंदा रह जाए तो गाजी कहलाता है। जान कुर्बान करे तो शहीद। एजाज़ात सिर्फ वर्दी वाले को मिलते हैं, मगर जो जासूस होता है ना, वो अननोन हीरो होता है, बेनामो निशान, खामोशी से किसी दूसरे मुल्क में ज़िंदगी बसर करता है। वो अकेला तन्हा ही काम किया करता है और अगर गिरफ्तार हो जाए तो अमूमन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। क्यों? वो हैरान हुआ। बेटा, यही इस पेशे की मजबूरी होती है। गिरफ्तार होने की सूरत में जासूस का मुल्क, हुकूमत, फ़ौज, एजेंसी कोई भी खुल्लम खुल्ला उसे ओन नहीं करती। अगर उनसे पूछा जाए तो साफ इनकार कर दिया जाता है। दूसरे तरीक़ों से वो उसे जेल से भगाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर ये ना हो सके तो जासूस को सारी ज़िंदगी जेल में रहना पड़ता है। अगर वो राज उगल दे तो वो गद्दार कहलाता है। इसलिए उसे ये तक छुपाना होता है कि वो जासूस है, क्योंकि हर मुल्क में जासूसी की सज़ा मौत होती है। फिर अगर इस पे जासूसी साबित हो जाए तो उसे मार दिया जाता है और उसकी लाश कहीं बेनामो निशान दफन की जाती है या किसी भी तरह डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। और बाज़ दफ़ा कितने ही अरसे तक उसके ख़ानदान वालों को भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। उसका जनाजा तक नहीं पढ़ाया जाता। उसकी आंखों के सामने इन ताकिया में फव्वारे के साथ खोदी गई कब्र घूम गई, बेनामो निशान कब्र। फिर तो उसको कुछ भी ना मिला मम्मी। बेटा, जो आदमी खुद को इस काम के लिए पेश करता है वो इस बात से वाकिफ़ होता है कि गिरफ्तार होने या दियारे गैर में मारे जाने के बाद उसके साथ क्या होगा। उसको तारीख़ कभी हीरो के नाम से याद नहीं करेगी। उसके मुल्क में उसकी फ़ाइल पे टॉप सीक्रेट या क्लासीफाइड की मोहर लगाकर बंद कर दी जाएगी। वो ये सब जानते बूझते भी खुद को इस जॉब के लिए पेश करता है। पता है क्यों? क्यों? उसने अपना पसंदीदा सवाल फिर से दोहराया। क्योंकि बेटा, जो शख्स अपनी जान के ज़रिए अल्लाह की राह में लड़ता है उसे दुनिया के एजाज़ात और तारीख़ में याद रखे जाने या ना रखे जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। उसे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि गिरफ़्तारी की सूरत में सब उसे छोड़ देंगे और मौत की सूरत में कोई उसका जनाजा भी उठाने नहीं आएगा, क्योंकि उसे अल्लाह ताला की रज़ा चाहिए होती है और जिसे ये मिल जाए उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। मम्मी अक्सर उसे ऐसी बातें बताया करती, फिर एकदम चुप हो जाती और फिर अपनी रोह में कहती, अपने मुल्क के राज कभी नहीं बेचने चाहिए। इंसान भी कितनी थोड़ी कीमत पे राज़ी हो जाता है। उस वक्त उनकी आंखों में एक लौ देती अज़ियत होती। बहुत अरसे बाद जहान को उस तासुर की वजह समझ आई थी और ये तब हुआ जब उनकी जदेसी से पिछली जदेसी में रहने वाले एक लड़के हाकान ने उस पे राह चलते फ़िक्रा उछाला कि वो पनाह गुज़ीन है और ये कि उसका बाप एक मफरूर मुजरिम है। उसने हाकान को कुछ भी नहीं कहा, मगर रात जब मम्मी से पूछा तो उन्होंने बता दिया सब कुछ साफ साफ कि किस तरह अब्बा से गलती हुई और उसकी सज़ा वो भुगत रहे थे, जलावतनी की सज़ा। और तुर्क हुकूमत ने रहम खाते हुए उन्हें सियासी पनाह बख्शी थी। तब उसे लगा वो भी वजीफ़ा लेने वालों की कतार में अदालत में खड़ा है और चपरासी ज़ोर ज़ोर से सदा लगा रहा है, सिकंदर शाह गद्दार के बुरसा हासिल हों। इस सब के बावजूद वो अब्बा से नफ़रत न कर सका। वो इनसे उतनी ही मोहब्बत करता था जितनी पहले। अब्बा वैसे ही अब बीमार रहने लगे थे। मम्मी कभी कभी उनको डॉक्टर के पास ले जाया करती थी, मगर उनके अखराजात, उसकी पढ़ाई, मम्मी को डबल शिफ्ट काम करना पड़ता। रात में कभी कभार वो मम्मी को लाउंज में पाँव ऊपर करके बैठे तलवों पे बने छालों पे दवा लगाते देखता। उनके हाथ सुई, मोती, कपड़े, धागे और कैंची से आशना होकर अब सख्त पड़ते जा रहे थे। तब वो सोचता कि वो बहुत मेहनत करके बहुत अमीर आदमी बनेगा ताकि मम्मी को काम ना करना पड़े और वो उन्हें जहांगीर वाला घर दोबारा ख़रीद कर दे सके। मगर वो वक्त कौसे कज़ा की तरह दूर चमकता तो दिखाई देता, लेकिन अगर वो उसके पीछे भागता तो वो गायब हो जाता। एक रोज़ वो स्कूल से आया तो मम्मी अपना रिज़ल्ट ज़ेवर उलट पुलट कर देख रही थी। उनके चेहरे के अफसरदा तासुरात को देखते हुए वो उनके पास आ बैठा। मम्मी, क्या आप अपना ज़ेवर बेच देंगी?
जैसे दादा ने जहांगीर वाला घर बेचा था। मम्मी बेदिली से मुस्कुरा दी। चीज़ें इसीलिए तो होती हैं। मैं तुम्हारे अब्बा के इस पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहती जो बैंक में रखा है और जिसने हम दोनों को अपने मुल्क के सामने शर्मिंदा कर दिया है, इसलिए जेवर बेच रही हूँ। मगर तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे? क्या तुम्हें राज रखने आते हैं जहान? वो अक्सर दादा को जहान से ये फ़िक्रा कहते सुनती थी, इसलिए दोहराया तो उसने पुरमलाल मुस्कुराहट के साथ सर इस बात में हिला दिया। मम्मी ने जेवर बेच दिया। कुछ वक्त के लिए गुजारा होने लगा, मगर फिर उसका दिल चाहने लगा कि वो भी कुछ काम करके पैसा कमाए ताकि उसकी माँ के हाथ नरम पड़ जाएं और उनके पैरों के छाले मिट जाएं। यही सोचकर उसने पिछली जदेसी गली के हाकान के चचा करामत की वर्कशॉप में काम करने के लिए खुद को पेश कर दिया। करामत बे का बेटा अली करामत उसका क्लास फेलो भी था, सो उसको काम मिल गया। उसको राज रखने आते थे, सो ये बात उसने मम्मी से राज रख ली। करामत बे की गाड़ियों की वर्कशॉप उनके घर के साथ थी, यानी जहान के घर से पिछली गली में। जहान का घर बलाई मंजिल पे था। अगर वहाँ से खड़े होकर देखा जाए तो करामत बे का घर और वर्कशॉप दोनों दिखाई देती थी। वर्कशॉप गली के बिल्कुल नुक्कड़ पे थी। इससे आगे दूसरी गली में मुड़ो तो कमर्शियल एरिया शुरू हो जाता था। उस रोज़ मम्मी ने उसके कमरे की खिड़की से झांका तो वर्कशॉप में हाथ मुँह काला किए काम करता नज़र आ गया। ये वो वक्त था जब वो खेलने के लिए जाने की इजाज़त लेकर जाया करता था और मम्मी को इल्म होता था कि वो अली करामत के घर जा रहा है। आज उनको पता लग गया कि असल में वो कहाँ जाता था। जब वो घर आया तो उन्होंने सारी बात दोहरा दी, मगर ना उसे डांटा ना ही खफा हुई। तुम वर्कशॉप में काम करो, अखबार बेचो या फूलों के गुलदस्ते बनाओ, कभी इन कामों में इतना पैसा नहीं कमा सकोगे कि अपनी पूरी किताबें भी खरीद सको। इसके बावजूद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं अपने बेटे को मजबूत और मेहनती देखना चाहती हूँ। उसने हमेशा की तरह इस बात में सर हिला दिया। कमाई ना होने के बराबर थी, मगर फिर भी उसे काम करना अच्छा लगता था। उसने मम्मी से कहा कि वो बड़ा होकर मैकेनिक बनेगा। मम्मी खूब हंसी। अभी तुमने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना है, बहुत से पेशे देखकर तुम कहोगे तुमने वही बनना है, लेकिन असल में इंसान को वही पेशा अपनाना चाहिए जिसके मुताबिक उसकी सलाहियत हो। अभी ये फ़ैसला बहुत दूर है कि तुम क्या बनोगे, मगर तब भी वो जानता था कि वो मैकेनिक ही बनेगा। यही उसकी मंजिल थी। फिर कभी कभी वो ख्वाब उसे सताता, वो ख्वाब जिसने इन बरसों में कभी उसका पीछा नहीं किया था। वो पाक पाए और उसका रोशन चेहरा, तब उसकी ख्वाहिश होती कि वो भी उस जैसा ही बने, लेकिन फिर वो डर जाता, मालूम नहीं क्यों। उसका ये खौफ, ये अजीब सा उलझन भरा डर कब निकला? शायद तब जब उसने फरीहा से दुश्मनी मोल ली। फरीहा करामत पे के भाई की बीवी थी। दराज कद, स्मार्ट, खूबसूरत, सब्ज़ आंखों और कंधों तक गिरते अखरोटी बालों वाली। उसका लिबास, उसका उठना बैठना, उसके नाजो अंदाज, सब में एक शाहाना झलक होती थी। वो बहुत मगरूर, बहुत तरहदार सी थी। उसका बेटा हाकान भी उतना ही मगरूर और नकचड़ा था। फरीहा का शौहर एकान मामूली सूरत का था, जबकि करामत बेकाफ़ी वजीह था। इसलिए हाकान, जो उम्र में जहान से 2 बरसी बड़ा था, हर जगह अपनी माँ के हुस्न के किस्से सुनाया करता था। वो लोग पीछे से अरब थे, आपस में अरबी बोला करते। एक रोज़ फरीहा एकान उनके स्कूल आई तो हाकान ने सबके सामने अपनी माँ को गुलाब का फूल पेश करते हुए अरबी में कुछ कहा। मैं अन मरहा जमीला ही उसे समझ आया। उसने अली करामत से मतलब पूछा तो उसने बताया कि मरहा जमीला बहुत बहुत खूबसूरत औरत को कहते हैं। उसे अंत भी भूल गया, सिर्फ मरहा जमीला जहन पे नक्श रह गया। बेहद हसीन औरत, मरहा जमीला। जब मम्मी अपने जेवर बेच रही थी तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक नेकलेस रख लिया। वो उसे नहीं बेचेंगी क्योंकि वो उसे हया को देंगी। तुम हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई के घर ही करूँगी, इसलिए तुम्हें इस्तांबुल में कोई लड़की खूबसूरत नहीं लगनी चाहिए। सुन लिया तुमने? मगर फरीहा काफ़ी खूबसूरत थी, उसे भी अच्छी लगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो उसे मरहा जमीला ही कह दे। हाकान से उसका झगड़ा गेम के दौरान हुआ था। वर्कशॉप में काम ख़त्म करके वो जदेसी में खेलते अली करामत, हाकान और दूसरे लड़कों के साथ शरीक हुआ था। हाकान को एतराज़ था, मगर अली करामत का कहना था कि जब दूसरे आधे गेम के दौरान शामिल हो सकते हैं तो जहान क्यों नहीं। उसका इशारा हाकान की जानिब था, जो गुज़श्ता रोज़ इसी तरह शामिल हुआ था। मुझ में और इसमें फ़र्क है। मैं हाकान एकान रज़ा हूँ और ये एक पनाह गुज़ैन की औलाद। जहान ने हाथ में पकड़ी सुर्ख गेंद उसको दे मारी। उसने बर वक्त सर नीचे कर लिया, मगर फिर तन फन करता आगे बढ़ा।
थोड़ी सी मार कुटाई के बाद लड़कों ने उन्हें छुड़ा लिया। वो वहाँ से यूं बिखरे कि हाकान का होंठ फटा हुआ था और जहान की नक्सीर फूटी हुई थी। घर आकर उसने चुपचाप खून साफ कर लिया। असल अजियत उसे उस ताने की थी जो उसे दिया गया था, जैसे मुंह पर चाबक दे मारा हो। वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। फिर भी वो अब्बा के ख़िलाफ़ ना जा सका, शायद इसलिए कि उसकी माँ ने कभी अपने उससे बाप के ख़िलाफ़ नहीं भरा, बल्कि हमेशा यही सिखाया कि नफ़रत गुनाह से की जाती है, गुनहगार से नहीं। हाकान ने अलबत्ता चुपचाप अपना खून साफ नहीं किया। उसका सबूत ये था कि फ़रिया तन फन करती उनके घर आती, बुलंद आवाज़ और रौनत से उसको बहुत सी बातें सुना कर गई। उसका शौहर कारोबारी आदमी था और माली हालात करामत बे से अच्छे थे। उसे इसी पैसे का गरूर था। यही नहीं, उसने जाकर म्यूनसिपलिटी वालों से बात भी की कि इन सियासी पनाह गज़ीनों को कहीं और रिहाइश इख्तियार करने को कहा जाए, वरना वो माहौल ख़राब करेंगे। मम्मी को इस बात का इल्म ना हो सका। वो घर पे नहीं थी। अब्बा उन दिनों बीमार रहने लगे थे, सो कमरे में थे। उसने अकेले फ़रिया की बातें सुनी मगर चुप रहा। म्यूनसिपलिटी वाली बात उसे अली ने बताई। उसका दिल जैसे टूट सा गया, अब्बा की वजह से, बल्कि उसके अपने झगड़े की वजह से उनको ये घर छोड़ना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से मम्मी खर्चे की गाड़ी खींच रही थी, अब उनको मज़ीद तकलीफ़ सहनी पड़ेगी। वो बहुत परेशान हो गया। तुम इन बातों से परेशान मत हो बच्चे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रास्ता हमेशा होता है, बस ढूंढना पड़ता है। अली की बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा था। उसने सर उठाकर उनको देखा। वो उस वक्त किचन स्लेब के सामने खड़ी थी। वो कब बाहर काम से आई थी और अभी अभी उन्होंने स्कार्फ से किया गया नकाब उतारा था। अब वो टिश्यू से चेहरे पे आया पसीना थपथपा रही थी। उनका रंग स्याह था। वो मिस्री थी, मिस्री स्याह फॉर्म, मगर फिर भी उनके चेहरे पे ऐसी रोशनी, ऐसा नूर था कि वो निगाह नहीं हटा सकता था। उसे वो बहुत खूबसूरत लगती थी। उस दिन उनकी बात सुनकर वो खामोशी से उठ गया, मगर बाद में मार्केट जाकर उसने कार्ड ख़रीदा और उस पर अंग्रेज़ी में लिखा, यू आर माई मरहा जमीला, साथ में उनका नाम और फ़कत मैं अपना नाम लिखकर उसने कार्ड को ख़त के लिफाफे में डाला और गूंद से लिफाफा बंद कर दिया। उसका इरादा था कि सुबह जाकर चुपके से ये उनको दे आएगा। ठीक है कि मम्मी ने कहा था कि उसे कोई दूसरी लड़की खूबसूरत नहीं लगनी चाहिए, मगर वो लड़की तो ना थी। वो तो एक दरमियानी उम्र की खातून थी, अपनी जेठानी फ़रिया से बिल्कुल मुख्तलिफ। जिस पर वो कार्ड अपने बैग में रख रहा था, उसे खिड़की के बाहर कुछ दिखाई दिया। उसने जल्दी से बत्ती गुल की और खिड़की के शीशे के सामने आ खड़ा हुआ। बाहर रात फैली थी। फ़रिया का घर, जहाँ करामत बे और एहकान दोनों के ख़ानदान इकट्ठे रहते थे, और करामत बे की वर्कशॉप सामने दिखाई दे रही थी। वर्कशॉप के दरवाजे के पास दो हियोले से खड़े थे। एक लॉक खोल रहा था, जबकि दूसरा साथ में चिपका खड़ा था। लॉक खोलकर वो अंदर चले गए। जब दरवाज़ा बंद करने के लिए वो साया पलटा तो स्ट्रीट पूल की रोशनी उन दोनों पर पड़ी। लॉक खोलने वाले शख्स का चेहरा वाज़ेह हुआ, जो करामत बे का था, जबकि उसके पीछे मौजूद लड़की उसी वक्त पलटी थी। रोशनी ने उसके अखरोटी बालों को चमकाया और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। फ़रिया, और वो भी करामत बे के साथ। इस वक्त इस्तांबुल में रहने वाले एक 13 साला लड़के के लिए ये सब समझना कुछ मुश्किल ना था। यकीन करना और इस धोखे को जज़ब करना, ये बहुत मुश्किल था। वो कितनी ही देर तो तहीर के आलम में वहीं बैठा रहा था। फिर हर रात उसने उन पर नज़र रखना शुरू कर दी। वो हर रात नहीं आते थे, 2-2, 3-3 दिन बाद आया करते। तकरीबन 1 महीने बाद उसने फ़रिया को सरे राह उस वक्त रोका जब वो सुबह वॉक पे तेज़ तेज़ चलती जा रही थी। लेडी एहकान, क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकती हैं? फ़रिया ने गर्दन मोड़कर कुछ अचंभे, कुछ नफ़रत से उसे देखा। बोलो। सानिया की बातें तब भी उसके जहन में घूम रही थी जब वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग की लिफ्ट से निकला। पुरानी यादें किसी टूटे कांच की सूरत मांस में खुप गई। उनको खींच कर निकालने का तसव्वुर ही जानलेवा था। उसने सुस्त रवि से फ्लैट के दरवाजे में चाबी घुमाई तो ऊपर कहीं से पानी से भरी डब्बी आ गिरी। वो ऐन डोरमैट पे गिरी थी और कारपेट गीला हो गया था। उसने तवज्जो दिए बगैर दरवाज़ा बंद किया। वो अक्सर ऐसी चीज़ें घर में छोड़ जाता। अगर डब्बी अभी गिरी थी तो इसका मतलब था कि इसके बाद फ्लैट में कोई दाखिल नहीं हुआ था। डब्बी दोबारा भर कर रखी जा सकती थी, मगर कारपेट पर निशानात ज़रूर मिलते। इसके बावजूद आदत से मजबूर उसने किचन की खिड़की की कुंडी चेक की, फिर बाथरूम के रोशनदान को देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था।
اس نے ٹی وی آن کیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر پاؤں لمبے کر کے میز پر رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو ثانیہ نے اسے سی ڈی کی شکل میں دیے تھے۔ ثانیہ نے فائل پر سہ حرفی پاس ورڈ لگا دیا تھا۔ وہ اسے بتا چکی تھی کہ پاس ورڈ کیا تھا۔ اگر وہ اس سے کچھ بھی لیتا تو وہ اس کو اس فائل پہ یہی پاس ورڈ لگانے کو کہا کرتا تھا، ARP۔ لمحے بھر کو اس کا دھیان بھٹک کر ادالار میں اپنے ہوٹل گرینڈ کے آس کے باہر لگی تختے کی طرف چلا گیا۔ وہاں بھی اس نے یہی لکھوا رکھا تھا۔ اس سے عمومی تاثر یہی پڑتا تھا کہ ARP کا مطلب عبد الرحمن پاشا ہے، جب کہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی خود کو ARP لکھتا وہ اس سے مراد کبھی بھی عبد الرحمن پاشا نہیں لیا کرتا تھا۔ ARP کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور تھا۔ فائلز کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پہ الجھا ہوا تھا۔ ممی نے صبح اسے جتنی تاکید سے کہا تھا کہ وہ ماموں سے مل لے، اب اگر وہ نہیں جائیں گا تو وہ ہرٹ ہوں گی، اور یہی وہ چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے جانا ہی پڑے گا۔ وہ جتنا اس رشتے اور ان رشتہ داروں سے اعتراض برتنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اتنے ہی وہ اس کے سامنے آ چکے تھے۔ بہت بے دلی سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماموں کا گھر یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ کیا وہ ابھی ہی چلا جائے؟ گاڑی آج اس کے پاس نہیں تھی، سروس کے لیے دی ہوئی تھی۔ اسے کل ملنا تھا، اگر ہوتی تب بھی وہ ٹیکسی پر ہی جاتا، کیونکہ وہ ان کو یہی تاثر دے گا کہ وہ ترکی سے آج آیا ہے، 2 ہفتے قبل نہیں۔ البتہ وہ ان کے گھر رکے گا نہیں، واپس آئے گا، کہہ دے گا کہ وہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کور سٹوری تو اس کے پاس ہمیشہ تیار ہوتی تھی۔ وہ اٹھا، اپنی جیکٹ پہنی، جوگر کے تسمے باندھے اور والیٹ اٹھا کر جانے لگا۔ پھر خیال آیا کہ وہ خط کے لفافے اٹھا لے جن کو اسے پرانی تاریخوں میں اسٹیمپ کروا کر میڈم سیکنڈ سیکرٹری کو بھیجنا تھا۔ یہ کام ماموں کے گھر جانے سے زیادہ ضروری تھا، پہلے اسے یہی کرنا چاہیے۔ پانی کی ڈبی دروازے کی اوپری جگہ پر احتیاط سے رکھ کر اس کی ڈور پھنسا کر وہ باہر نکل آیا۔ ٹیکسی نے اسے ماموں کے سیکٹر کے مرکز پہ اتارا۔ یہاں سے ان کا گھر 100 قدم کے فاصلے پہ تھا۔ جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا اس نے یوں ہی سرسری سا وہ راستہ سمجھ لیا تھا۔ شاید اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس دفعہ اسے جانا ہی پڑے گا۔ مرکز پہ ایک کوریئر سروس کی شاپ سامنے ہی تھی۔ اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا، مختلف رنگوں اور قسموں کے پھول سجائے۔ وہ ان پہ پانی چھڑک رہا تھا۔ پھول؟ اسے چاہیے کہ وہ ان کے گھر کچھ لے کر جائے۔ پھولوں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ایک بہت قیمتی اور خوبصورت تحفہ ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا وہ لڑکے کو گلدستہ بنانے کا کہہ دے اور تب تک وہ اندر کوریئر سروس سے لفافے اسٹیمپ کروا لے۔ بات سنو، اس نے پھول بیچنے والے لڑکے کو پکارا۔ وہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا، فوراً پلٹا۔ جی صاحب، اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر جو سیاہ جیکٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، وہ جلدی سے پانی کا برتن رکھ کر مؤدب سا ہوا، اس کے پاس آیا۔ گلاب کے پھول ہیں تمہارے پاس؟ کون سا رنگ چاہیے صاحب؟ سرخ، اس نے بنا سوچے کہہ دیا۔ لڑکے نے ذرا تعصب سے سر ہلایا۔ صاحب، سرخ پھول ختم ہو گیا ہے، تھوڑے سے سفید گلاب پڑے ہیں، وہ کر دوں؟ نہیں نہیں، اس نے قدرے برہمی سے نفی میں سر ہلایا۔ سفید گلاب دشمنی کی علامت، ممی کو پتہ چلے وہ پہلے ہی دن ماموں کے گھر سفید گلاب لے گیا ہے تو وہ ازحد خفا ہوں گی۔ مجھے سرخ ہی چاہیے، کہاں سے ملیں گے؟ صاحب، میرے پاس سرخ سپرے ہے، ان سفید پھولوں کو سپرے کر دوں؟ قسم سے صاحب، اتنی مہارت سے کروں گا، بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہی کر دو۔ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ نقلی سرخ رنگ کے گلاب سفید گلاب سے پھر بھی بہتر تھے۔ پھولوں والا لڑکا جلدی جلدی باسکٹ سے سفید پھول نکالنے لگا۔ تم گلدستہ بناؤ، میں آتا ہوں۔ اس کی رفتار دیکھ کر وہ جان گیا کہ ابھی اسے کافی وقت لگے گا، اس لیے وہ اندر کوریئر شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اگر کسی شے سے ازحد چڑھتی تو وہ وقت ضائع کرنے سے تھی۔ کوریئر شاپ میں 2 افراد کھڑے اپنے اپنے لفافے جمع کروا رہے تھے۔ ڈیسک کے پیچھے بیٹھا پی کیپ پہنے لڑکا کمپیوٹر پہ مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ دفتن ملازم لڑکے نے ٹائپ کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان پہ نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پہ شناسائی کی رمق ابھری۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹانے لگا۔ دونوں افراد کو فارغ کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جی احمد بھائی، کوئی خدمت؟ ہاں، چھوٹا سا کام ہے۔ وہ جیکٹ کی جیب سے چند صاف لفافے نکالتے ہوئے کاؤنٹر پر آیا۔ ان کو کچھ بیک ڈیٹس میں اسٹیمپ کرنا ہے اور کچھ کو آگے کی ڈیٹس میں۔ یہ دیکھو،
وہ اسے کام سمجھانے لگا۔ غضنفر اس کو جانتا تھا، اس سے پہلے وہ جہان کو اس سے ہٹ کر بھی اضافی کام کر چکا تھا، نہ بھی کر چکا ہوتا تب بھی اس کے کارڈ کے باعث کر ہی دیتا۔ انٹری نہیں کرنی بھائی۔ جب وہ لفافے میں واپس جیکٹ میں رکھنے لگا تو غضنفر حیرت سے بولا، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، لمبا کام ہو جائے گا۔ اور گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی بھائی۔ غضنفر اب اسے گھر کی باتیں بتانے لگا۔ اس کا وہ بھائی جسے جیل سے نکلوانے میں جہان نے مدد کی تھی اب وہ کام پہ لگ گیا تھا اور وہ اس بات سے کافی آسودہ لگ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، تمہارا بھی آف کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس کی بات تحمل سے سن کر اور تبصرہ کر کے اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ماموں کے گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غضنفر نے مصافحے کے لیے وہ باہر آیا۔ سست رو لڑکا ابھی بک کے پلاسٹک کور کے گرد ربن باندھ رہا تھا۔ اسپرے نہیں کیا؟ اس نے سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر چمبے سے ابرو اٹھائے۔ میں نے ابھی دیکھا صاحب سپرے ختم ہو گیا، آپ ایسے ہی لے جائیں۔ دیکھیں یہ سبز پتے ساتھ میں لگائے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا زیادہ لیکچر مت دو، کتنے پیسے ہوئے؟ ناگواری سے ٹوکتے ہوئے اس نے بٹوا نکالا۔ اندر سے چند نوٹ نکالتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے سروس کارڈ پر پڑی۔ کیا ماموں کو یہ دکھانا تھا؟ نہیں، ابھی بہت جلدی ہوگا، پہلے ان کا اعتماد جیتنا ہوگا، اور وہ ان کی نازک نام مغرور سی بیٹی۔ ان سب لوگوں کی زندگی کا حصہ بننا مشکل لگ رہا تھا۔ بوکے چھوٹا سا تھا، اس کو پہلو میں لٹکے ہاتھ میں لاپرواہی سے پکڑے وہ سڑک کنارے چلنے لگا۔ ماموں کا گھر یہاں سے قریب تھا مگر وہ کچھ دیر مرکز کی سڑکوں کے کنارے چلنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ صرف اپنی سوچوں کو مجتمع کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا وہ خود بھی پر یقین نہیں تھا، یا پھر جو وہ چاہتا تھا اسے کہنے سے ڈرتا تھا۔ ماں سے کہنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر خود سے تو کہہ ہی سکتا تھا۔ اور اصل بات وہی تھی جو ثانیہ نے آج دوپہر میں کہی تھی۔ وہ اپنے ماموں سے ڈرتا تھا، وہ ان کے تانوں سے ڈرتا تھا، اتنے سالوں بعد بھی وہ ان کے سامنے سر اٹھانے سے ڈرتا تھا۔ مگر ممی کہتی تھی وقت بدل گیا ہے، فرقان ماموں اور سلیمان ماموں نرم ہو گئے ہیں۔ البتہ پچھلے برس ہونے والی سلیمان ماموں سے ملاقات کے بعد اسے کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی کہ ان کے مزاج کی سختی اور غرور ختم ہو گیا ہے۔ وہ ویسے ہی تھے، فرق یہ تھا کہ اب سلیمان ماموں کو اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ اب وہ بیٹی والے تھے، ان کا ہاتھ نیچے تھا اور اس کا اوپر۔ پہلے کی بات اور تھی، تب ان کی بیٹی چھوٹی تھی، انہیں مستقبل کی فکر نہیں تھی، لیکن اب اس کی شادی کی عمر تھی، رشتے بھی آتے ہوں گے۔ اب وہ اس فرض سے سب کو دوش ہونا چاہتے ہوں گے اور ان کی پہلی ترجیح ان کا بھانجا ہی تھا۔ کوئی بھی اپنی خوشی سے بچپن کا نکاح نہیں توڑتا۔ سلیمان ماموں سے بھی اسے یہی امید تھی کہ وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے، نہ وہ خود چاہتا تھا لیکن نبھانا۔ یہیں آ کر وہ رک جاتا۔ یہ رشتہ نبھانا بہت مشکل تھا۔ وہ ایسی چھوٹی سوچ کا حامل آدمی تو تھا نہیں کہ پرانے انتقام لینے کے لیے ان کی بیٹی کو لٹکائے رکھتا۔ یہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ ان سے مل لے تاکہ دونوں فریقین دیکھ لیں کہ یہ رشتہ چل سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اسے محسوس ہوا کہ وہ نبھا سکتا ہے تو وہ ممی کو آگاہ کر دے گا، اور اگر اسے لگا کہ وہ نہیں نبھا پائے گا تو وہ پھر اسی مقام پر آ کر رک گیا۔ ممی ہرٹ ہوں گی، یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اتنے سال اگر اس نے جان بوجھ کر ماموں کی فیملی سے لاتعلقی اختیار کیے رکھی تو اس لیے کہ دور اندر وہ یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ سڑک کنارے سر جھکا کر چلتے ہوئے اس نے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ خود ہی یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کی یہ ساری بے رخی، لاتعلقی اور احراز برتنا سب لاشعوری طور پر اسی لیے تھا کہ وہ لوگ تنگ آ کر خود ہی یہ رشتہ ختم کر دیں اور وہ ماں کو دکھ دینے کے بوجھ سے آزاد ہو جائے۔ یہ الگ بات تھی کہ خود کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ جو بھی یہ رشتہ ختم کرے ذمہ دار تو وہی ہوتا، اس کے خوش رویے کے باعث ہی یہ رشتہ ٹوٹے گا۔ لیکن وہ لوگ اس سے اور کیا توقع رکھتے ہیں؟ کس نے کہا تھا انہیں کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا رشتہ طے کر دیں؟ اسے کبھی کبھی ان سب ذمہ داران پہ از حد غصہ چڑھتا تھا۔ ممی پہ البتہ نہیں چڑھتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کیا بس رشتے بچانے کے لیے ہی کیا۔ وہ جان بوجھ کر ماں کو شک کا فائدہ دے دیا کرتا تھا مگر ماموں کو نہیں۔ بے انصافی ہے تو بے انصافی ہی صحیح۔ بہت دیر وہ سڑکوں پہ بے مقصد چلتا سوچوں میں گھلتا رہا۔ وہ ابھی ان کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا مگر ماں کے سامنے میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں، اور یہ بہت جلدی ہے، مجھے سوچنے کا وقت دیں۔ جیسے بہانے نہیں چلتے تھے، اسے ایک دفعہ جانا ہی پڑے گا۔
घड़ी की सुइयां 10 से ऊपर आ चुकी थी जब उसने खुद को सुलेमान मामू के घर के बैरूनी गेट के सामने खड़े पाया। गेट बंद था, अंदर घर की बत्तियां जल रही थी। उसकी निगाहें साथ वाले गेट पे फैली। ये फुरकान मामू का घर था। वो पहले एक दिन आकर ये घर देख गया था और फिर फेसबुक पे रुहेल ने उन दोनों घरों के अंदर बाहर की इतनी तस्वीर लगा रखी थी कि उसे अंदरूनी नक्शा भी हिफ्स था। वो इन दोनों वसीओ अरीज और खूबसूरत बंगलों के सामने सड़क पे गोया किसी दौराहे पे खड़ा था। अंदर जाए या यहीं से पड़ जाए, उसे सिर्फ एक बहाना दरकार था, इस घर और इसके मकीनों से दूर भागने का। सिर्फ एक वजह वो ढूंढ ले और वापस पड़ जाए, लेकिन कोई वजह थी ही नहीं, उसे अंदर जाना ही था। दफतन फुरकान मामू के गेट के पीछे खड़का हुआ और फिर बोलने की आवाज़ें, पास आते कदम। वो गैर इख्तियारी तौर पे तेज़ी से एक तरफ हुआ। कॉलोनी में नीम अंधेरा सा था। घरों की बैरूनी बत्तियां भी उस जगह को रोशन रखने में नाकाम थी। वो फुरकान मामू के गेट के दाहिनी तरफ एक घास से भरे जंगले के ओट में हो गया। गेट से फुरकान मामू चंद अफराद समेत बाहर निकल रहे थे। शलवार कमीज़ में मलबूस वो खुश इखलाकी से अपने मेहमानों को छोड़ने बाहर आए थे। मेहमान 3 मर्द हज़रात थे जिनकी कार सड़क के पार एक खाली प्लॉट के सामने खड़ी थी। यहाँ से ज़रा दूर न जाने क्यों मामू अब उन अफराद के साथ बातों में मगन उसी तरफ जा रहे थे। पीछे गेट खुला रह गया था। गार्ड, चौकीदार, फिल वक्त कोई भी ना था। शादी करीब थी, सो मसरूफियत ने मुलाजमों को भी घेर रखा होगा। वो अंधेरी जगह पर दम साधे खड़ा फुरकान मामू को देखता रहा। दिल में एक अजीब सी होक उठी थी। पुरानी बातें फिर से याद आने लगी थी। उसने बेख्तियार सर झटका और जैसे उमड़ती यादों को रफा करना चाहा। मामू अब अपने मेहमानों की गाड़ी के साथ खड़े उनसे कुछ कह रहे थे। उसे यूं वक्त ज़ाया होने पे उलझन हो रही थी। चंद मिनट तो वो खड़ा रहा, मगर जब उसे लगा कि मामू और उनके मेहमानों की गुफ्तगू लंबी होती जा रही है तो वो जंगले के अकब से निकल आया। वो लोग बहुत दूर तो नहीं थे, अलबत्ता ऐसे रुख से खड़े थे कि किसी का भी चेहरा गेट की जानिब नहीं था। वो फुरकान मामू का सामना किए बगैर अंदर जाना चाहता था। क्या हर्ज था अगर वो यूं ही अंदर दाखिल हो जाए? फुरकान मामू को मतवज्जे करना और उनके सवालात का जवाब देना? नहीं, अभी नहीं। बहुत आराम और आहिस्ता से वो खुले गेट के अंदर चला आया। सर्दी बढ़ गई थी, लॉन खाली था, सब अंदर थे। उसने गर्दन इधर उधर घुमाकर दरमियानी दरवाज़ा तलाश किया। वो सामने ही था। उस पर घंटी लगी थी, लेकिन पहले उसने दरवाज़ा धकेला तो वो खुल गया। उसे जाना तो सुलेमान मामू की तरफ था, सो इधर रुकना बेसूद था। वो दरवाजे से गुजरकर सुलेमान मामू के लॉन में दाखिल हो गया। इतने बरसों से बिना इजाज़त दूसरों के घरों, लॉकर्स, मोबाइल्स और ईमेल्स में खामोशी से दाखिल होने और निकलने की आदत के बायस वो ऑफिशियल काम के बगैर ट्रेस पासिंग नहीं किया करता था। अब भी ये करते वक्त उसके जहन में यही बात थी कि वो उसके मामू का नहीं बल्कि सुसर का भी घर है। अंदर जाकर वो बता देगा कि वो किस तरह दाखिल हुआ। बात ख़त्म। सुलेमान मामू का हरा भरा लॉन भी सुनसान और सर्द पड़ा था। उसे पछतावा हुआ कि उसने फूल उठाने का तकल्लुफ़ क्यों किया। खामखा एक बोझ उठाए फिर रहा है। उसने गुलदस्ता लॉन की मेज़ पे रख दिया और ख़ुद घर के दाखिली दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। घंटी बाहर गेट पे थी, अंदर दाखिली दरवाजे पे नहीं। अब क्या सिर्फ दरवाज़ा खटखटाने पे कोई बाहर निकलेगा? बहुत तजब्जुब से उसने दाखिली दरवाजे पे दस्तक दी। अलबत्ता वो खुद भी जानता था कि अंदर कमरों में मौजूद अफराद इस वक्त ये दस्तक नहीं सुन पाएंगे। वो जानबूझकर इस तरह कर रहा था ताकि उसे उनसे मिलना न पड़े और वो कह सके, मम्मी मैं गया था मगर आपके भाइयों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला, मैं क्या करता, सो वापस आ गया। हस्बे तवक्को दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। वो सर्द पड़ते हाथ जैकेट की जेबों में डाले घर की दीवार के साथ साथ चलते यूं ही जायज़ा लेने लगा। इस घर में कौन कौन है? मेहमान भी आए होंगे शादी के, कोई जाग रहा है या नहीं? ऐसी ही बातों का सरसरी सा मालूम करने वो घर को घूम फिर कर देखने लगा। तमाम खिड़कियां बंद थी, अलबत्ता लॉन के दाहिनी रुख पे खुलती एक खिड़की के 2 शीशे के पट खुले थे। इतनी सर्दी में कौन खिड़की खोल कर बैठा है? अचंभे से भौवें सुकेड़े उस तरफ आया। शीशे खुले थे, अलबत्ता जाली बंद थी। उसके पीछे पर्दे भी गिरे थे। 2 पर्दों के दरमियान एक दर सी थी जिससे कमरे का मंजर दिखाई दे रहा था। यहाँ वो आदत से मजबूर था। निचला लब दान से दबाए उसने एहतियात से गर्दन ज़रा ऊंची करके अंदर देखा। कमरे में मध्यम रोशनी फैली थी। सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा था। रोशनी का दूसरा मुनबा बेड के तकिए पर रखा लैपटॉप था।
جس کے سامنے وہ کونیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پہ پھیر رہی تھی۔ یہ وہی تھی جس کو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ اس نے وہی سیاہ لباس پہن رکھا تھا، سلکی بال، ملائی سے بنی جلد، اس کی کزن، اس کی بیوی۔ کیسا عجیب رشتہ تھا کہ دل میں کوئی احساس نہیں جاگتا تھا، نہ ہی اس سے ملنے کی کوئی خواہش تھی۔ نہ جانے کیوں وہ مایوس ہوا تھا۔ جس طرح لوگ مڑ مڑ کر اسے ہوٹل کی لابی میں دیکھ رہے تھے، اسے وہ سب کچھ ناگوار لگا تھا۔ گو کہ اس کا لباس ایسا نہ تھا۔ آستین پوری تھی، قمیض لمبی تھی، نیچے کھلا ٹراؤزر تھا، مگر اس کے کپڑوں کی فال ہی کچھ ایسی تھی اور کچھ اس کا انداز کہ وہ توجہ کھینچتے تھے۔ اسے ایسی لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اسے یہ لڑکی بھی قطعی اچھی نہیں لگی تھی، قطعاً اچھی نہیں لگی تھی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا تو وہ چونکا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بے چینی سے موبائل پہ کال ملا رہی تھی۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل گیا تھا، تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ جہان نے سوچا وہ کیوں سردی میں کھڑا کسی کے کمرے میں جھانک رہا ہے۔ اس کو ممی نے ماموں وغیرہ کے سارے نمبرز دیے تھے، پھر وہ انہیں کال کر کے بتا کیوں نہیں رہا کہ وہ ان کے گھر آ چکا ہے؟ اگر اس کی نیت اندر جانے کی ہوتی تو وہ لاک توڑ کر بھی اندر داخل ہو جاتا۔ بات ساری نیت کی تھی۔ ساری باتوں چھوڑو زارا، اور میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ وہ اندر موجود لڑکی کی باتیں بے توجہی سے سن رہا تھا۔ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے وہ سلیمان ماموں کو فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے نمبر ملایا، پھر بند کر دیا، پھر ملایا، پھر بند کر دیا۔ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپین یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے؟ موبائل کی اسکرین پہ انگلی سے نمبر لکھتا وہ جیسے چونکا تھا۔ یورپین یونین کا اسکالرشپ، ارسمس مینڈس کا ایکسچینج پروگرام۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی دوست سے جو گفتگو کر رہی تھی اس میں یہی نام اس نے لیا تھا۔ کیا وہ اسکالرشپ کے لیے کہیں جا رہی تھی؟ اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا۔ اس کی ساری حسیات اندر ہوتی گفتگو پہ لگ گئی تھی۔ نہیں، اسپین کی ڈیوسٹو نہیں، بلکہ ترکی کی سوانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ باہر سردی اور تاریکی میں کھڑکی کے ساتھ کھڑے جہان کو محسوس ہوا کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو۔ ترکی، استنبول، 5 ماہ۔ اس نے بے یقینی سے پردوں کی در سے جھلکتے منظر کو دیکھا۔ اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنی دوست کو سوانجی میں ہیڈ اسکارف پہ پابندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کی توجہ پھر بھٹک گئی۔ اسے لگا اسے پیشانی پہ پسینہ آ گیا ہے۔ جیکٹ کی آستین سے ماتھا صاف کرتے ہوئے وہ ذرا پیچھے کو ہوا تو ساتھ میں لگے گملوں سے ہاتھ ٹکرایا۔ بے خیالی میں ہونے والے اس عمل سے گملہ لڑکھ گیا۔ نیچے گھاس تھی اس لیے وہ ٹوٹا نہیں، مگر پتوں کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ بھی اندر سنائی دی تھی۔ تبھی اس نے اس لڑکی کو چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ بہت احتیاط سے ایک طرف ہو گیا۔ وہ اتنی بے وقوف یا لاپرواہ نہیں تھی۔ اس کی حسیات کافی تیز تھی۔ اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، اس سے قبل کہ وہ پکڑا جائے۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پہ نہیں مجبور کیا، تھینک گاڈ۔ وہ کھڑکی کی طرف نہیں آئی بلکہ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑے کہنے لگی۔ وہ دوسری دفعہ چونکا تھا۔ تھینک گاڈ، اس بات پہ تھینک گاڈ کہ اس کے باپ نے کبھی اسے سر ڈھکنے کا نہیں کہا۔ عجیب لڑکی تھی یہ۔ چند لمحوں میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اندر نہیں جانا، اسے ان لوگوں سے ابھی نہیں ملنا۔ اسے پہلے اپنی بیوی سے بات کرنی ہوگی۔ اسے ان سے ملنے اور ان کو اپنی طرف سے کوئی بھی امید دلانے سے قبل اس لڑکی کو جاننا اور اعتماد میں لینا ہوگا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ کسی نہ کسی طرح اسے ترکی کا اسکالرشپ حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ اللہ اللہ، اگر وہ ترکی آ گئی تو وہ بری طرح سے پھنس جائے گا۔ کیسے سنبھالے گا وہ سب کچھ؟ اس نے گردن موڑ کر لان کی میز پہ رکھے گلدستے کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر جیب سے لفافوں کا بنڈل نکالا۔ وہ لفافہ جس پر ایک روز قبل کی مہر درج تھی، اس نے وہ علیحدہ کیا، پھر اندرونی جیب سے پین نکالا۔ چند لمحے سوچتا رہا، پھر لفافے کے اندر رکھا چوکور سفید موٹا کاغذ باہر نکالا اور اس پہ لکھا ویلکم ٹو سوانجی۔ یہ اسے چونکانے کے لیے بہت ہوگا۔ کسی اور مقصد سے لیے گئے لفافے پہ اس کا نام لکھ کر اس نے ٹھیک سے اسے بند کیا۔ اندر وہ ابھی تک اپنی دوست کو پرسوں ہونے والی مہندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتا لان میں رکھی کرسیوں تک آیا، میز پہ رکھا بوکے اٹھایا اور متلاشی نظروں سے گھر کو دیکھا۔ کدھر رکھے وہ اس کو؟
कोई ऐसी जगह हो जहाँ सबसे पहले हया देखे, उसके माँ बाप नहीं। हया, ये नाम भी कितना गैर मानूस था ना। उसे ये घर के अंदर रखना चाहिए। किचन का एक दरवाज़ा अमूमन बाहर की तरफ खुलता है, शायद वो खुला हो। यही सोचकर वो घूमकर घर की दूसरी तरफ आया। किचन का बैरूनी दरवाज़ा बंद था, लेकिन एक खिड़की जो बाहर की तरफ खुलती थी, उसमें ये बुके अंदर रख सकता था। खिड़की उस तरह से बनी थी कि बाहर की तरफ शीशे के पट थे और अंदर तरफ ग्रिल थी। ग्रिल का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि वो बुके उसके अंदर गुजार कर काउंटर पे रखा जा सकता था, लेकिन उसके लिए पहले शीशे के पट को खोलना होगा। उसने बस 2 दफ़ा खींचा और पट की कुंडी अखड़ गई। देसी चीज़ें, खैर उसे सिर्फ फूल अंदर रखने से गर्ज थी। निहायत आहिस्तगी से गुलदस्ता और बंद लिफाफा ग्रिल में से गुजार कर उसने काउंटर पर रखा, फिर हाथ वापस खींच लिया। शीशे वाला पट एहतियात से बंद करते हुए वो पलट गया। सुबह जो भी फूल देखेगा लिफाफे पे दर्ज नाम पढ़कर उनको हया के हवाले कर देगा। वो ज़रूर सोचेगी कि रात को उनके घर के अंदर कौन फूल रख कर जा सकता है। इससे आगे क्या होगा ये उसे तय करना था, लेकिन जो बात उसे मुतमईन करने के लिए काफ़ी थी वो ये थी कि वो इस ज़बरदस्ती की मुलाकात से बच गया। एक अनचाहे मजबूरी के बंधन से फ़रार की मोहलत में चंद दिन का इजाफा हो गया। अब वो मम्मी को कह सकता था कि वो इसलिए अंदर नहीं गया क्योंकि उनकी भतीजी तुर्की आ रही है, और ये बात मम्मी को परेशान कर देने के लिए काफ़ी थी। घर से निकलने से कबल कुछ सोचकर वो पोर्च में खड़ी गाड़ियों की तरफ आया था। और ये थी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये नावल, और जहान की तरफ की स्टोरी आप लोगों को अभी तक कैसी लगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है जो हमने जानना है, क्योंकि अभी ये शुरुआत है और अभी हमने देखना है कि आगे क्या होगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।